بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ۔ وقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا اپنی قسم کے ذریعے حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ یہ سن کر ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز ہڑپ لینے پر بھی یہی سزا ہے؟ اگر کوئی معمولی چیز کسی کا جھوٹ بول کر لے لیا، ہڑپ لیا، تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب اور جنت حرام؟ تو آپ نے کہا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو آپ نے کہا کہ مسلمان کا حق مار لے، مسلمان کا حق ہڑپ لے، من اقتطع حق امرئ مسلم، تو اس سے یہ مطلب سمجھنا نہیں چاہیے کہ کسی غیر مسلم کا مال ہڑپنا جائز ہے۔ عام طور پر حدیثوں میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل بہترین مثالی مسلمان کون ہیں؟ تو آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کامل ترین مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ یہاں بھی مسلمان ہی کا ذکر ہے، یعنی ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو وہ مثالی مسلمان ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچائے۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں جو مسلم کی تخصیص کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر شرعی احکام کے مخاطب مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے مسلمان کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات لین دین عام طور پر اپنے مسلمان بھائیوں ہی سے ہوتے ہیں، تو عمومی احوال کا لحاظ کرتے ہوئے مسلم کا ذکر ہوا ہے، ورنہ اس کا حکم غیر مسلم کے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ جیسے مسلمان کا مال ہڑپنا جائز نہیں، حرام ہے، تو کسی غیر مسلم کا مال ہڑپ لینا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف دینا، وہ بھی حرام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ حرام تو دونوں ہے، چاہے مسلمان کا مال ہڑپے یا غیر مسلم کا مال ہڑپے، چاہے مسلمان کو نقصان پہنچائے یا کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچائے، دونوں حرام ہے۔ لیکن مسلمان کا معاملہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ ایک مسلمان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے۔ اس لیے اگر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، حرام تو دونوں ہے، تو اس کی حرمت اور بڑھ جائے گی، اس کی سنگینی اور خطرناکی اور بڑھ جائے گی، اور اس کی سزا اور سخت ہوگی۔ جیسے ایک مومن کے قتل کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ کئی ایک سزائیں، اس لیے کہ مومن کی جان ہے،
اور مومن کی جان اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال وہ ہڑپ لیا تو اس کے لیے یہ سزا ہے. تو جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا یا کسی کا مال اگر وہ ہڑپ لیتا ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے. جھوٹی قسم یہ بہت ہی غلط چیز ہے، چاہے وہ کسی کا مال ہڑپنے کے لیے ہو، چاہے آدمی تجارت اور کاروبار میں جھوٹی قسم کھا کر کے وہ اپنی تجارت چمکا رہا ہو، اپنا کاروبار چمکا رہا ہو، تو اس سے اللہ رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے الحلیف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ. قسم، جھوٹی قسم سے آدمی اپنا سامان تو بیچ لیتا ہے، دکان چلا لیتا ہے، لیکن اس سے برکت مٹا دی جاتی ہے. خوب دکان چلے گی، بظاہر انسان اپنے آپ میں بہت خوش رہے گا کہ میں اچھا کاروبار سنبھال رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین اس کی برکت سے، اس کی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے. خوب کما کر کے رکھے گا، کوئی ایک مصیبت بلا آئے گی اور سب صاف کر لے جائے گی. تو اس لیے آدمی کو حلال روزی اختیار کرنا چاہیے اور جھوٹ بول کر کے تجارت اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے. جھوٹی قسم کھا کر کے اگر آدمی کسی کا مال ہڑپ لیا تو یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لڑائی جھگڑے کے فیصلے لے کر کے آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، حقیقت کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اور تم میں سے ایک آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے، باتیں پیش کرنے کا، دلیل دینے کا اس کے پاس ہنر ہوتا ہے، وہ اچھے انداز میں اپنی بات رکھ دیتا ہے، میں اس کی بات سے متاثر ہو کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا فیصلہ صحیح نہیں رہتا. اب اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں تو میرے فیصلے سے وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. جو حرام ہے، وہ ناحق اپنے بھائی کا مال لے کے جا رہا ہے، اور وہ مال نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ جہنم کے آگ کے انگار لے جا رہا ہے. بسا اوقات لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، پولیس اسٹیشن میں اپنے حق میں فیصلے کرا لیتے ہیں، مال دے کر کے، کھلا کر کے، اور کسی صاحب منصب کو پکڑ کر کے، پوزیشن کا استعمال کر کے، عہدے کا ناجائز استعمال کر کے. تو کورٹ کے فیصلے سے کوئی حرام چیز آپ کے حق میں حلال نہیں ہوگی. جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ ناحق ہی ہوگا، وہ ظلم ہی ہوگا. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ باقاعدہ آخرت میں اس کی سزا سخت ہے. ایک بالشت زمین اگر وہ ناحق لے گا، 7 زمینوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگر معمولی چیز بھی ناحق جھوٹ بول کر کے کسی کا لے گا تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. تو آپ نے کہا کہ مسواک کی ایک کاڑی بھی لے گا تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. تو آپ سوچئے کہ خیانت، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے ظلم کر کے کسی کا مال لینا، ہڑپ لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا سنگین گناہ ہے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے. غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر فتح ہونے کے بعد ہے، صحابہ جب وادی القریٰ کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام مدام تھا. دشمن کی ایک اجنبی تیر آئی اور اس کو لگی، وہ مر گیا. صحابہ اس کی شہادت کی مبارکبادی دے رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعے وہی خبر دی کہ یہ غلام ہے مدام، مال غنیمت، خیبر کے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے ایک چادر چرا لیا ہے، جس کی وجہ سے شہید ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. تو جب صحابہ نے مبارکبادی دی تو آپ نے کہا کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغارب لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا. تو صحابہ ڈر گئے اور بلا اجازت کوئی جوتے کا ایک تسمہ لے کر رکھ لیے تھے، وہ بھی لا کر کے بتا رہے تھے اے اللہ کے رسول، غنیمت میں سے میں یہ جوتے کا تسمہ آپ کی اجازت کے بغیر میں رکھ لیا تھا، یہ لا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کہا شراک من نار او شراکین من نار، اگر یہ بتاتے نہیں، لے کر چھپا کے رکھ لیتے تو یہ قیامت کی دن آگ کا تسمہ ہوتا. تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اور ناحق کسی کا مال ہڑپنا، کسی کو دبا لینا، کسی پر ظلم کرنا، یہ ایک سنگین گناہ ہے. اور یہ ایسے گناہ ہے جس سے جب تک ہم اس کا حق واپس نہیں کریں گے، معافی تلافی دنیا میں نہیں کر لیں گے، یہ ہماری نیکیوں سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری نمازوں اور روزوں سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. دنیا والوں کو چکر دے کر کے ہم یہاں پر آ کر کے روئیں گے، معاف اللہ سے گڑگڑائیں گے،
تو وہ معاف ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے اللہ کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ہم اس کے سامنے جائیں نا، اس سے معافی مانگیں یا اس کا حق واپس نہ کر دیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.